حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی گزرے ہیں. وہ لوگوں کو جمع کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، پکار پکار کے بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ لوگوں تھوڑی دیر کے لیے اللہ پر ایمان لے آئیں. بطور شکایت کے ایک صحابی نے ان کا نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ عبداللہ بن رواحہ عجیب آدمی ہے، لوگوں سے کہتے ہیں آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے، زیادہ دیر کی ایمان کی بات نہیں کرتے، پوری زندگی کے ایمان کی بات نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں عبداللہ بن رواحہ پر، وہ تو تمہیں ایسے نشستوں کے لیے، ایسے اجتماعات کے لیے دعوت دیتے ہیں جس میں اللہ سے یاد تازہ ہو جائے، اللہ سے تعلق دوبارہ ہو جائے اور بھولی بسری چیزیں جو ہیں وہ اثر نو یاد آ جائیں، اور زندگی کو صحیح ڈگر پر گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں میسر آ جائیں. گویا ان کے اس کہے کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور اس کی خوبی بیان کی، اس کی تعریف تحسین کی. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گہرا اور جیتا جاگتا تعلق اور آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے، آپ کی شریعت کو نافذ کرنے کا ایک گہرا جذبہ، یہ ایمان کی علامتیں ہیں، ایمان کی نشانیاں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے نتیجے میں تعلق باللہ کی آبیاری اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی بھی بہت واضح اور دو ٹوک موجود ہے. بچوں کو اسکولوں کے اندر بھی اور گھروں کے اندر بھی وہ حالات بدل گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں جگہوں پر پہلے دعائیں سکھائی جاتی تھیں، اذکار سکھائے جاتے تھے. یعنی مجھے یاد ہے 1948-49 کی بات ہے، میں نے اپنی والدہ سے تذکرہ کیا، میں اس وقت تیسری چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، کہ مجھے اسکول جاتے بہت ڈر لگتا ہے، اور جب کلاس روم میں جاتا ہوں اور ماسٹر آتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ڈر لگتا ہے. تو انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے کبھی وہ دعا نہیں چھوڑی. یعنی اس کو اب 66-67 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. تو مائیں بالخصوص اپنے بچوں کو دعائیں سکھاتی ہیں، یاد کراتی ہیں. یہ جو سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھنے کی سنت ہے، یہ بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، گھر سے ہی اس کی عادت پڑتی ہے، اور گھر سے اس کی عادت پڑ جائے تو بچے پھر جمعہ آتے ہی اس کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں کہ سورہ کہف پڑھیں، اور پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کا جو ثواب ہے اس کو دہرائیں بھی، اور اس کی جو کمزوریاں رہ گئی ہیں ان کی مغفرت کی بات بھی کریں. تو اس لیے ایک بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات تو میرے لیے اور تمام بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی صحیح اور درست ہے کہ اپنی زندگی کے معمولات میں اذکار اور دعاؤں، اذکار مسنونہ اور دعاؤں کو ایک خاص حصہ ملنا چاہیے، اور اس کے مطابق زندگی کو بجائے اس کے کہ کھلا ڈھلان کے اوپر چھوڑ دیا جائے. زندگی کے اندر بریکس جو لگتے ہیں، غلط راہوں پر جانے سے جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، وہ اسی طریقے سے ممکن ہے ان کو اپنانا چاہیے.